ہم اس بات کو سراہ رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف آ گئی ہے اور اب وہ حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ حکومت اس سے پہلے تو کہہ رہی تھی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، آئیں ٹیبل پر بیٹھیں، اب ان کی طرف سے ایسا کوئی پازیٹیو جیسچر ابھی تک نظر نہیں ہے، وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں۔ گارنٹی کا مسئلہ کون دے گا گارنٹی؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کے جو مشکل حالات ہیں سیاسی بھی اور اقتصادی بھی، ان سے اگر نکلنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ڈائیلاگ۔ اور ڈائیلاگ اس نیت سے کہ آپ نے ایک درمیانہ راستہ نکالنا ہے، کیونکہ اگر ڈائیلاگ میں اس ضد سے آپ بیٹھیں گے کہ میری بات مانی جائے، میری بات مانے گی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم نہیں کریں گے، یہ رویہ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک درمیانہ راستہ اگر نکال سکتے ہیں تب دونوں کی بہتری ہے، ورنہ دونوں کا جو ہے وہ نقصان ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا بات تو اعلان تو ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو اس کی پالیسی میں بڑی نمایاں تبدیلی ہے، لیکن حکومت میں اوپینین ہمیں ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، میرا خیال ہے جو سینسیبل ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جن کا زندگی کا کاروبار اور جن کا سیاسی جو کیریئر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن پہ گند اچھالنے پہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے۔ بات ہوئی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے اسپیکر کی اور اسد قیصر کی، اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آپ اپنی پارٹی میں موجود وہ عناصر جو سخت موقف رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی پارٹی میں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے، اس میں اسپیکر بھی ایک رول ادا کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسپیکر خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جب تک اپروول نہیں ملے گی گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کوئی ڈائیلاگ نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اپنا انیشیٹو نہیں ہے۔ گورنمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے بہت سی چیزوں کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل گورنمنٹ 9 مئی کا ورد بہت زیادہ کر رہی ہے۔ 26 نومبر کے ساتھ 9 مئی کو ضرور نتھی کرتے ہیں تاکہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں، ادھر بھی خوش ہو جائیں اور اپنے سیاسی مخالف کا بھی رگڑا لگا دیں۔ تو جب تک آپ یہ جو روڈ بلاکس ہیں 9 مئی 26 نومبر، عمران خان کی ضد اور حکومت کی ہچکچاہٹ، جب تک یہ روڈ بلاکس قائم ہیں اس وقت تک پاکستان میں سیاسی بہتری نہیں ہے۔ اگر سیاسی بہتری نہیں آئے گی تو میری سمجھ میں نہیں آتا اکنامک بہتری کس طرح سے آئے گی، کیونکہ اکنامک بہتری میں سب سے بڑا آبسٹیکل پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، اور اس کو آپ اگنور کر کے، بائی پاس کر کے، آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے، ورلڈ بینک کے ساتھ یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ آپ میکرو لیول پہ تو اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، قرضہ مل جائے گا، آپ کا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ قرضوں کی وجہ سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن جب عام آدمی کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، جب اس ملک کی جو اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے ایگریکلچر کی جب آپ بات کرتے ہیں، انڈسٹری کی جب آپ بات کرتے ہیں، خاص کر ٹیکسٹائل کی جب آپ بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک فضا کا ہونا ضروری ہے، اور قیمتوں کو ریگولیٹ کرنا وہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے جب تک یہ ماحول کو سیاسی طور پہ بہتر نہ کرے۔ تو میرا خیال ہے ایک ایسی اپرچونٹی ہے حکومت کے پاس کہ وہ سچویشن کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اپرچونٹی مس ہو گئی تو پھر یہ دونوں ٹرین مس کریں گے، گورنمنٹ بھی ٹرین مس کرے گی، اپوزیشن بھی ٹرین مس کرے گی۔ ہوگی آگے بڑھ سکتی ہے، ایسا کوئی امکان دکھائی دے رہا ہے آپ کو مستقبل قریب میں؟ کس چیز کا؟ مذاکرات کا؟ فی الحال تو کوئی ایسے آثار نہیں ہے۔ مذاکرات کی بات دیکھیے، مذاکرات کی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ماحول بہتر کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈ پہ گفت و شنید میں دونوں طرف لگام دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں طرف کچھ بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں شعلہ بیانی کم کرنی ہوگی۔ نہیں، شعلہ بیانی نہیں، زہر بیانی۔ شعلہ بیانی تو اور چیز ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر آپ اسمبلی کے اندر بھی تقریریں سنیں، اور وہ لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کھڑا ہوگا اسمبلی میں تو کیا گفتگو ہوگی، ہمیں بندوں کا پتہ ہے کہ یہ بندہ یہ کہتا ہے، یہ بندہ یہ کہتا ہے، یہ بندہ یہ کہتا ہے۔ جب تک پرائم منسٹر ایک لیڈرشپ نہیں شو کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ نہیں کرتے، اگر نہیں گفتگو کرنی تو کہہ دیں کہ نہیں گفتگو کرنی، صاف جواب دے دیں، ہاں کہ آئیے میدان میں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، ہم 9 مئی اور 26 مارچ کے ذریعہ آپ کو پکڑ لیں گے، کیونکہ ان پہ کرمنل کیسز بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سیریا سے
پاکستان کو سبق لینا چاہیے. ٹھیک بس ہے. ایک فکرہ میں یہ کہوں گا اور اس کی تفصیل کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سیریا آپ کو کیا لیسن دیتا ہے. جبر اور تشدد سے حکومتیں طویل المیاد نہیں بنتی. ٹھیک ہے. حکومتیں طویل المیاد اس وقت ہوتی ہیں جب عوام کی منشا، عوام کی بہتری، عوام کی فلاح، عوام کی ترقی کے لیے اگر آپ کام کریں تب جا کے یہ ملک ترقی پاتا ہے. ورنہ 54 سال رول کرنے کے بعد بھی کس طرح نکالے گئے سیریا کے اندر. 54 سال حکومت رہی ہے. 1970 میں حافظ الاسد نے ٹیک اوور کیا تھا، پاور جیتی تھی، اور اس کے بعد اور 2024 میں جوتے کھا کے نکلے ہیں. تو یہی ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں سے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ایسا بیان دینا کیا ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، پارٹی پر گرفت کمزور اس لیے نہیں ہوتی کہ ہماری پارٹیاں لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. لیڈرشپ پارٹیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ تینوں بڑی پارٹیوں کا یہی حال ہے. اور اس میں جہاں تک کہ عمران خان کا مسئلہ ہے، وہ جیل میں ہیں. اچھا، اور جیل میں بندہ جھنجھلا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. اور یہ ہے کہ باقی لیڈران بھی ماضی میں جیل میں رہے ہیں، بالکل صحیح ہے پاکستان کے اندر. لیکن کسی بھی لیڈر پہ اتنے مقدمے ایک وقت میں، اتنی FIR ایک وقت میں، اتنے قتل کے الزامات ایک وقت میں نہیں لگے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں یونیک ہوا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ آئندہ اب یہی ٹریڈیشن چلا کرے گی. یعنی اب تو PTI پہ مقدمے بن رہے ہیں نا. کل کو حالات بدلے تو اسی طرح آپ بیٹھے ہوں گے لندن میں، آپ کے پاکستان کے 10 شہروں میں آپ کے خلاف مقدمے بن جائیں گے. مطلب پرانی فلم نئے آپ پرنٹ کو کیا لگتا ہے جو پارٹی قیادت ہے جیل کے باہر، وہ ٹھیک سے سیاست نہیں کر رہی؟ دیکھیں، اس وقت جو ہے نا پارٹی قیادت جو جیل سے باہر ہے، اس کو اب اپنا ایک تجربہ ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ایک سچویشن کو فیس کر رہے ہیں. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات پہ احتجاج کرنا، ہر بات پہ لڑائی کرنا جو ہے یہ پالیسی کام نہیں کرتی. یہ ٹرائی کیا گیا ہے اور اصولاً جو ہے آپ ایک گریجویٹڈ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں پالیٹکس کے اندر، بتدریج ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں. بلکہ اس وقت جو ضرورت PTI کو ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے ایسے لوگوں پر جو پارٹی کے ممبر ہی ہوں، سینئر لوگ ہی ہوں، جو غیر جذباتی انداز میں اس بات کا معائنہ کریں، اس بات کا تجزیہ کریں کہ جو پالیسیز پچھلے 2 سال سے 2022 سے چلی ہیں، ان میں جو میتھڈولوجی استعمال کی گئی ہے، کیا اس میں ریویژن کی ضرورت ہے، کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا اپنا خیال بھی ہے کہ PTI کی پالیسیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اس سے پھر پارٹی زیادہ مؤثر ہوگی. دیکھیے، پارٹی کو سپورٹ حاصل ہے، عمران خان کو کہنا چاہیے سپورٹ حاصل ہے عوامی سطح پر، لیکن اس لیے لوگ باہر نہیں آتے کہ ایک تو ہمارے ہاں اس قسم کا ایجیٹیشن کا ماحول نہیں ہے جو کہ عام طور پہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ کافی اوپریسو انداز میں لوگوں کو ڈیل کرتی ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو خوف ہے کہ ایک طرف غربت اور افلاس ہے، ایک طرف روٹی کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، دوسری طرف سے وہ گرفتاریاں ہو جائیں، پھر ان کو بیل کون کرائے گا؟ بیل کرانے کے لیے اچھا خاصا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے. وہ اگر لوگوں کے پاس ہو تبھی ہوگا نا. تو لہذا چونکہ گیم ایک پولیٹیکل گیم نہیں ہے، یہ پولیٹیکل گیم سے زیادہ گیم ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹروائے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی گیم ہے. یہ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں آپ اپنے مخالف کو سیاست کے میدان سے نکالتے نہیں ہیں مکمل طور پہ. اس وقت گیم یہ ہے کہ PTI چاہتی ہے کہ ان کی چھٹی ہو جائے، اور یہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ ریاستی قوت کی بنیاد پہ ان کو کامیابی ہو جائے. اور جیسا میں نے کہا ہے کہ کسی ملک میں بھی ریاستی جبر اور ریاستی قوت سے ٹائم تو مل جاتا ہے، لیکن اس وقت تو ہم کامیابی نہیں ملتی. اسپیسیفکلی صرف PTI کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو اعتراض اٹھایا ہے صدر مملکت، انہوں نے کہا بل کی منظوری سے FATF اور دیگر عالمی ادارے پاکستان کے بارے میں اپنی آراء اور ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں. کس حد تک درست ہے یہ اعتراض؟ بات یہ ہے کہ یہ جو بل منظور کیا گیا تھا، ظاہر ہے اس وقت ہمیں پتہ ہی لگا، کسی کو بھی نہیں پتہ لگا، جنہوں نے ممبران نے منظور کیا ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہے. وہ ایک طرح کا انعام تھا جو مولانا صاحب کو دیا گیا تھا، انہوں نے 26ویں ترمیم میں جو ساتھ دیا. اب اس پہ اعتراض ہو گیا ہے. اعتراض اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے ہے.
اچھا۔ باہر سے کہ یہ شکوک کا اظہار کیا گیا، ملک کے اندر سے بھی ایک خاص سمت سے بھی اعتراضات اس پہ ہوئے ہیں، اور اس میں بات یہ ہے کہ مولانا کی ایک بڑی سپورٹ ہے، ایک سٹرینتھ ہے یہ مدرسے، اور فی الحال جو ہے نا پروٹیسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل پروٹیسٹ کا سیزن نہیں ہے، اسلام آباد میں آگے رات گزارنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اچھے موسم میں پھر مولانا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو کوئی چانس نہیں کہ مولانا اسلام آباد کا رخ کریں، تو